آج کا یہ موقع ہمارے سال رواں کے تعلیمی مرحلے کی باضابطہ تکمیل کا موقع ہے۔ اس کے بعد صرف آخری مرحلہ آنے والے جمعے میں دستار بندی اور ختم بخاری کا ہے۔ آج بحمد اللہ تعالی دور حدیث شریف اور درجہ مشکات اور مختلف جماعتوں کی مختلف نصابی کتب کی تکمیل کا مرحلہ مکمل ہوا۔ جو کچھ ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے کرم ہی سے ہوا ہے، اور آئندہ جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے کرم ہی سے ہوگا۔ اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ عزیزوں کے سامنے چند ضروری امور پیغام کے طور پر، نصیحت کے طور پر عرض کر دیے جائیں۔ یوں تو آپ سبھی مخاطب ہیں، اصلاً براہ راست میں مخاطب ہوں، لیکن بالواسطہ گویا تمام ذمہ داران اور یہاں تشریف فرما اساتذہ کرام بھی آپ سے مخاطب ہیں۔ جو بات ہے وہ میری بھی ہے اور ان کی بھی ہے، اگرچہ زبان میری ہے، اور اصلاً مخاطب آپ سبھی ہیں، اور ان میں بھی خصوصیت کے ساتھ ہمارے دور حدیث اور شعبہ افتاء کے وہ سعادت مند اور باتوفیق فضلاء ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے اثار میں اپنے اساتذہ کی تربیت کے سائے میں تعلیم کا یہ مرحلہ مکمل کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں علم نافع اور عمل صالح عطا فرمائے۔ ہماری ان ناقص کوششوں کو اور ٹوٹی پھوٹی کوششوں کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ لمبی گفتگو کا موقع بھی نہیں ہے اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ میں نے یادداشت کے طور پر چند باتیں نوٹ کی تھی، میں جلدی بالترتیب وہی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اور نوٹ کرنے کی وجہ یہی تھی کہ کوئی بات رہ نہ جائے اور ساری باتیں مختصر ہی صحیح آپ کے سامنے آ جائیں۔ سب سے پہلی بات تو نیتوں کا اخلاص ہے۔ آپ نے مشکات المصابیح میں بھی اور صحیح البخاری میں بھی سب سے پہلے جو روایت پڑھی ہے اور بار بار وہ روایت دہرائی جاتی رہی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا کیا جائے اور دین کی خدمت کر رہے تمام افراد کو اپنا معاون، اپنا رفیق، اپنا خیر خواہ اور اپنا بوجھ ہلکا کرنے والا بے لوث فعال مخلص کارکن سمجھا جائے۔ دین کے دیگر خدام کے تعلق سے کبھی دل میں کوئی تنگی اور ناگواری کی کیفیات اور حسد اور عناد اور بغض کے جذبات ہمارے دلوں میں پیدا نہ ہو۔ سب سے پہلا پیغام آپ کے اساتذہ کی طرف سے، جو یقیناً آپ کے باپ کے درجے میں ہیں، آپ کے نام یہی ہے۔ یہ پیغام محبت ہے جو آج تک پہنچایا جا رہا ہے۔ آپ سمع قبول سے سنیے اور جذبہ عمل سے سنیے اور دل کی تختی پہ اس پیغام کو نقش کر لیجئے۔ والدین کی محبتوں کا بھی کوئی بدل نہیں ہوتا، اور اساتذہ مشفق مہربان معلمین کی آغوش سے زیادہ پر محبت کوئی آغوش
اور ان کے محبتوں سے لبریز دل کے مقابل میں کوئی اور دل نہیں ہوتا. یہ آپ کے سچے خیر خواہ ہیں. پیغمبر کی زبان میں اور قرآن کی زبان میں انی لکم ناصح امین، یہ خیر خواہ بھی ہیں اور امین بھی ہیں، اور ان کا نشانہ اور ان کا ہدف آپ کی تربیت ہے، آپ کو سجانا، آپ کو سنوارنا، آپ کو نکھارنا ہے. انہوں نے آپ سے نرم گفتگو بھی کی ہے، پورے سال سخت گفتگو بھی کی ہے، تنبیہ بھی کی ہے، تادیب بھی کی ہے، زجر و توبیخ کے مرحلے بھی آئے ہیں، عتاب کے مرحلے بھی آئے ہیں. یہ سب نصح کا، مودت کا، امانت کا، جس کام کے لیے آئے ہیں اس کام کی وفاداری کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ ان اساتذہ کرام کی خدمات کو، منتظمین کی خدمات کو قبول فرمائے اور آپ سب کو اپنے مخلص با توفیق بندوں میں، تربیت یافتہ بندوں میں شامل فرمائے. دوسری چیز، عفو و درگزر کا مزاج. دین کے طالب علم کو کبھی بھی مغلوب الغضب نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی مشتعل نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی تنگ دل اور کبیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے. اس میں ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے، عفو و درگزر کا جذبہ ہونا چاہیے. جو اللہ اپنے نبی کو خطاب کر رہا ہے، کیا وہ خطاب مجھ کو اور آپ کو نہیں ہے؟ سورۃ الاعراف کا خطاب خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. عفو و درگزر کا اہتمام. آپ زندگی کے اگلے مراحل میں مختلف قسم کے ناگوار حالات اور تلخیوں کی صورتحال کا سامنا کریں گے. اگر آپ بے صبرے رہیں گے، اگر آپ تنگ دل رہیں گے، اگر آپ برداشت کی ہمت رکھنے والے نہیں ہوں گے، اگر آپ میں بات بات پر بے حوصلگی پیدا ہو جائے گی، تو آپ دین کی خدمت کا وہ کام جو صبر آزما کام ہے، ضبط طلب کام ہے، مجاہدوں اور قربانیوں کا طالب کام ہے، کیسے کریں گے؟ طالب علمی کا یہ زمانہ آپ کی تربیت کا زمانہ ہے. اگر آپ نے اب صبر نہیں سیکھا، اگر آپ میں اب تحمل پیدا نہیں ہوا، اگر آپ میں اب جذبات پر قابو پانے کا مزاج پیدا نہیں ہوا، تو آئندہ آپ دین کی خدمت کیسے کریں گے؟ بے صبری کے ساتھ اور اشتعال مزاج کے ساتھ اور جذباتیت کی روش کے ساتھ اور غصے کے غلبے اور اشتعال کے غلبے کے ساتھ. اس لیے اپنے آپ کو صبر کی روش کا پابند بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، عفو درگزر کا مزاج پیدا کرنا چاہیے. تیسری بات جو یہاں بہت کھل کر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں، حالات ہمارے سامنے آئندہ جو آنے والے ہیں وہ حالات ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم عملی جہاد کے لیے تیار ہو جائیں. امت کے افراد، خاص طور پر علماء امت، ہمیشہ جہاد کی طلب اور جہاد کی تمنا اپنے دل میں رکھیں، شہادت کا شوق اپنے دل میں رکھیں. صحیح البخاری میں یہ حدیث بار بار گزرتی ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمنا فرماتے ہیں لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا. میری تمنا یہ ہے کہ مجھے راہ خدا میں شہید کیا جائے، پھر زندگی دی جائے، پھر شہادت ملے، پھر زندگی ملے، پھر شہادت ملے. اور یہاں تک فرمایا گیا من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات میتۃ الجاہلیہ. جو جہاد کیے بغیر یا جہاد کا جذبہ دل میں لیے بغیر مر جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا. صحابہ کی تاریخ پڑھیے، تابعین کی تاریخ پڑھیے، اپنے اکابر کی تاریخ پڑھیے، شہداء راہ حق کی تاریخ پڑھیے. ہمیں تو ہر لمحہ یہ دعا کرنی چاہیے اللہم احینی سعیدا وامیتنی شہیدا. اے اللہ سعادت کی زندگی عطا فرمائیے اور شہادت کی موت عطا فرمائیے. ہر طالب علم کا یہ جذبہ، خاص طور پر ہمارے فضلاء کے دلوں میں تو یہ جذبہ موجزن ہو جانا چاہیے. چوتھی بات جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں،
ہم اپنے فضلہ سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں اور بہت ممکن ہے کہ آپ سے مجمع عام میں بھی کہیں. آپ اپنے اساتذہ کے سامنے یہ عہد کیجئے کہ آپ اپنے نکاح اور اپنی شادیاں 100% سنت کے مطابق کریں گے. یہ عہد کر کے جائیے. کوئی رسم نہیں ہوگی, کوئی جہیز کا لین دین نہیں ہوگا, کوئی بارات نہیں ہوگی, کوئی خرافات نہیں ہوگی, کوئی تصویر کشی اور ویڈیو گرافی کا منکر نہیں ہوگا, اور کوئی مخلوط مجمع نہیں ہوگا. علماء نے تصویر کی اور ویڈیو کی اجازت صرف دینی ضروریات کے لیے یا دنیاوی ضروریات اضطراریہ کے لیے دی ہے. نارمل حالات میں اس کی اجازت نہیں ہے. بے پردگی کا منکر, مخلوط کلچر کا منکر, یہ منکر نہیں ہوگا. یہ طے کر کے جائیے. اور آپ آج کتابوں کے سامنے یہ عہد کر رہے ہیں, زور سے آپ نے انشاءاللہ کہا. یہ آواز یاد رکھیے گا, اپنے اساتذہ کو یاد رکھیے گا. میں خاص طور پر یہ عہد آپ سے لینا چاہتا ہوں آپ کے اساتذہ کی موجودگی میں, بطور خاص شعبہ افتاء اور دورے سے فارغ ہونے والے اپنے عزیزوں سے, کہ وہ یہ طے کریں کہ وہ اپنی تمام خوشی کی تقریبات 100% سنت کے مطابق کریں. پانچویں بات, آپ یہ طے کر لیجئے کہ آپ کو زندگی کی آخری سانس تک اپنے اساتذہ اور اپنے ادارے کا وفادار رہنا ہے. محسن شناسی اور احسان شناسی کی صفت باقی رکھنی ہے. احسان کرنے والوں کے احسان کو کبھی بھولنا نہیں ہے. ہمارا شمار شکر گزاروں میں ہو, احسان شناسوں میں ہو, محسنین کی قدر کرنے والوں میں ہو, احسان فراموشوں اور بدنصیبوں میں نہ ہو. اساتذہ سے تعلیم حاصل کی اور اس مدرسے میں یا اس سے پہلے جن مدرسوں میں تعلیم حاصل کی, آپ ان کا ذکر خیر کریں, دعائے خیر کریں, ان کی مادی, معنوی, ظاہری اور باطنی ترقی اور استحکام کی کوشش کریں. وہی انسان اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں اوریجنل انسان ہوتا ہے, شفاف انسان ہوتا ہے, اعلیٰ کوالٹی اور معیار کا انسان ہوتا ہے, جو اپنے محسنین کا وفادار ہوتا ہے, قدردان ہوتا ہے. بے وفائی کرنے والا, احسان فراموشی کرنے والا, نعمتوں کی ناقدری کرنے والا, دنیاوی ظاہری اعتبار سے کتنی ہی ترقیوں کے زینے طے کر لے, اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں قابل قدر, مقبول اور باکمال اور باعظمت لوگوں میں شامل نہیں ہوا کرتا. ایک مثال مجھے ابھی یاد آئی, امام حاکم نے مستدرک حاکم میں یہ واقعہ نقل کیا ہے. سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ, جن کے گھر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا ہفتوں ہجرت کے بعد, انہوں نے گھر خالی کر دیا تھا, گھر کے دروازے کھول دیے تھے اور پیغمبر کے لیے اپنے آپ کو نثار کر دیا تھا. ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت شام کے دور میں ان کے پاس وہ گئے, شام مقروض ہو گئے تھے, پیسوں کی ضرورت تھی, مدد حاصل کرنے کے لیے گئے. کوئی وجہ پیش آ گئی ہوگی, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی خدمت نہیں کر سکے, اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بے رخی سے حضرت ابو ایوب انصاری کو ناگواری ہوئی. اور جب انہوں نے حضرت معاویہ کی بے اعتنائی دیکھی تو یہ کہا کہ مجھے یاد آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم انصار کو خطاب کر کے فرمایا تھا, آپ نے بخاری میں یہ روایت پڑھی ہے, انکم ستلقون بعدی اسوۃ وامورا تنکرونها, ان قریب میرے بعد تم کو ترجیح کے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا, یعنی آنے والے حکام تمہارے اوپر دوسروں کو ترجیح دیں گے اور تمہارا خیال نہیں رکھیں گے. کب مجھے یہ حدیث یاد آتی ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نے ایسے حالات میں کچھ حکم بھی آپ کو دیا ہے. تو حضرت ابو ایوب نے کہا ہاں حکم دیا ہے کہ فاصبروا حتی تلقونی علی الحوض, جب ایسے حالات آئیں تو صبر کرنا,
لڑائی نہ کرنا، بغاوت مت کرنا، احتجاج نہ کرنا، جھگڑنے مت لگ جانا، صبر کرنا یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات ہوگی۔ تو حضرت معاویہ نے کہا پھر آپ صبر کیجیے۔ حضرت ابو ایوب نے کہا ہم صبر کریں گے اور آئندہ کبھی آپ سے کوئی مطالبہ نہیں رکھیں گے۔ اس کے بعد اگلی بات جو بتانی مقصود ہے، اس کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری بصرہ تشریف لے گئے، جہاں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین کی طرف سے سیدنا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما گورنر تھے۔ جب حضرت ابو ایوب انصاری پہنچے اور حضرت ابن عباس کو معلوم ہوا کہ ابو ایوب انصاری ضرورت مند ہیں، تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے اپنے گھر والوں سے کہا مکان خالی کر دو، کوئی سامان اٹھائے بغیر، سامان سمیت، نقدی سمیت مکان خالی کر دو۔ مکان خالی کر دیا اور حضرت ابو ایوب انصاری سے کہا کہ آپ محسن ہیں، آپ نے ہجرت کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکان خالی کر دیا تھا، میں کچھ اور نہیں کر سکتا، احسان شناسی کا تقاضا یہ ہے کہ میں اپنا مکان آپ کے لیے خالی کر رہا ہوں۔ اسباب اور وسائل سمیت سارا مکان خالی کر دیا اور اس کے بعد فرمایا کہ آپ کو کوئی اور ضرورت ہو تو فرمائیں۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے اور 8 غلاموں کی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ میرا جو وظیفہ بیت المال سے اب تک متعین تھا، غالباً 4,000 وظیفہ متعین تھا، وہی وظیفہ مل جائے اور 8 غلام۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی سخاوت، ان کی دریا دلی، ان کی احسان شناسی اور قدردانی تھی کہ انہوں نے 5 گنا بڑھا کے تعاون فرمایا، 4,000 کی جگہ 20,000 وظیفہ متعین کر دیا اور 8 غلاموں کے بجائے 40 غلام ان کو دیے۔ میں اس واقعے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم میں احسان شناسی کا، محسن کو یاد رکھنے کا اور وفاداری کا کیسا جذبہ ہونا چاہیے۔ چھٹی بات، آپ تمام احباب اور خاص طور پر فضلاء یہ طے کر لیں، زندگی کی آخری سانس تک ہر معاملے میں آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، اہل بیت، ائمہ اربع، اپنے اکابر علماء اہل السنت والجماعت، علماء دیوبند کے نقش قدم پر شبرن بشبرن وذراعن بذراع قائم رہیں گے، ایک بال کے برابر بھی اس مسلک سے نہیں ہٹیں گے۔ جو مسلک حضور نے دیا ہے، قرآن و سنت کا مسلک، ما انا علیہ و اصحابی، یہی مسلک صحابہ کا ہے، یہی مسلک تابعین کا ہے، یہی تبع تابعین کا ہے، یہی امام ابو حنیفہ النعمان کا ہے، یہی امام مالک ابن انس کا ہے، یہی امام محمد ابن ادریس شافعی کا ہے، یہی امام احمد ابن حنبل کا ہے، اور پھر یہی مسلک شاہ ولی اللہ سے لے کر کے حضرت نانوتوی، حضرت گنگوئی، حضرت تھانوی، علامہ کشمیری، حضرت مدنی تک، اور اس کے بعد کے تمام اکابر کا، اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی نجات کا راستہ ہے۔ آپ یہ عہد کیجئے اپنے اساتذہ کے سامنے، زندگی کی آخری سانس تک اسی مسلک پر قائم رہیں گے۔ دنیا کچھ کہے، لاکھ سمجھائے، کتنے دل فریب دعوے کرے، آپ کو اسی پر قائم رہنا ہے۔ اس ڈگر سے 1 انچ کے برابر، 1 بال کے برابر بھی نہیں ہٹنا ہے۔ یہی سلامتی کا راستہ ہے، یہی پیغام مدرسہ امدادیہ کی اس دارالحدیث سے آپ کو دیا جا رہا ہے، یہی نجات کا راستہ ہے، اسی پر آپ کو قائم رہنا ہے۔ 7ویں بات، ہم اپنے فضلاء سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں، آپ کو آئندہ اپنی پوری زندگی امت کو متحد رکھنے کی فکر کرنی ہے۔ آپ کے کسی قول سے، آپ کے کسی عمل سے، آپ کے کسی طرز و انداز سے امت میں کوئی افتراق و تفریق پیدا نہ ہو، امت متحد رہے، محبت کے ساتھ رہے، اس پر آپ کو قائم اور دائم رہنا ہے۔ اور اگلی بات، پوری زندگی دین کی خدمت کا شغل آپ اختیار کریں گے، یہ عہد کر کے جائیے، کلی طور پر اور کلی طور پر نہ ہو سکے
تو جزوی طور پر آخری سانس تک زندگی کی دین کی خدمت کے کام میں اپنے آپ کو لگائے رکھیں گے، اپنی اصلاح کے لیے کسی شیخ کامل سے اصلاحی تعلق قائم رکھیں گے، تمام گناہوں سے اور خاص طور پر ترک نماز کا گناہ، غیبت کا گناہ، بدنگاہی کا گناہ اور مسلمانوں کے درمیان اختلاف و اختلاف اور نفرت پیدا کرنے کے گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اور 11ویں بات میں عرض کرتا ہوں، قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں گے اور قرآن کے ساتھ روزانہ کم از کم 3 حدیثوں کی تلاوت بھی کریں گے۔ قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے کم از کم 1 پارہ، اور روزانہ کم از کم 3 حدیثوں کی تلاوت، یہ معمول اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ علماء کی، فضلاء کی دینی سطح عوام سے بہت بلند ہونی چاہیے۔ ایک امتحان تو آپ کا سالانہ ہوگا جو کورس کی کتابوں کا امتحان ہے، لیکن اصل امتحان تو آپ کے عمل کا ہے جو میدان عمل میں پہنچنے کے بعد ہوگا، اس میں آپ کی دینی سطح بہت بلند ہونی چاہیے۔ یہ چند باتیں اس وقت میرے ذہن میں آئیں جو میں نے عرض کر دی۔ ہمارے اکابر یہ فرمایا کرتے تھے، میں نے کہیں دیکھا، حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو عالم کا لقب ہے، یہ جو حافظ کا لقب ہے، یہ جو قاری یا مقری کا لقب ہے، یہ جو مفتی کا لقب ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف ہیں۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، مفتی اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، یہ لقب آپ کو دیا گیا ہے۔ سنقرئک فلا تنسى اذا قرأناه فاتبع قرآنہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ حافظ کا لقب، قاری کا لقب، مقری کا لقب، یہ اللہ تعالیٰ کے القاب و اوصاف ہیں۔ آپ سمجھیے یہ القاب آپ کو دیے جا رہے ہیں تو ذمہ داریاں آپ کی کتنی زیادہ ہیں۔ اپنی زندگی کی آخری سانس تک ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی فکر کیجیے، اور اخلاص نیت تو اصل الاصول ہے، اور وفاداری اور دوسروں کی خیر خواہی اور ادارے کی خدمت کا مزاج، اساتذہ کا ادب و احترام اور زندگی بھر اعلاء کلمت اللہ کی فکر اور کوشش، ان چیزوں کو بنیاد بنائیے۔ چند باتیں عرض کی، بہت سی باتیں اب بھی باقی ہیں، انشاءاللہ پھر کسی موقع سے وہ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو قبول فرمائیں اور آپ سب کو زندگی کی آخری سانس تک صراط مستقیم پر قائم اور دائم رکھیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔